السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 30واں سپارہ آج ہم مختصر سی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، وہ کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ یہ آپ اللہ کے حضور میں پیش کیے جائیں گے، برے اور اچھے اعمال کا ثواب اور عذاب ہوگا، تو لوگ ازراہ تعجب اور ازراہ مذاق یہ کہنے لگے، اچھا وہ قیامت، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، جس دن وہ اختلاف، جس میں ان کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں آئے گی، کوئی کہتے ہیں نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے مار کے زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی عقل اگر قیامت کو نہیں مانتی تو اس کا انکار کر رہے ہیں، شک میں ہیں، تو ان قریب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ زمین، اچھا وہ موت کو تو چھوڑو، یہ جو بڑے بڑے سے اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں، زمین کی عجائبات کو دیکھو کہ کیسے مہد بن کر اپنی گود میں لے کر تمہیں حرکت کر رہی ہے، اور پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہیں اتنے ہی اندر ہیں، اور زمین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور زمین کو ٹھہرا کے رکھا ہوا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا کر گاڑ دیا اور تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے، تو عقل پر تعجب کرو کہ رنگوں کو، شکلوں کو، صورتوں کو، نر اور مادہ کو، پھر دیکھو کہ کیسے ہر چیز کے جوڑے ہیں، اور تمہاری نیند کو کاٹنے والی بنا دیا کہ تمہارے مائنڈ کو ریلیکس کر دیتی ہے، تمہیں ہر ذمہ داری سے کاٹ دیتی ہے، اور رات کو ہم نے لباس بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے کہ جس میں نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ وہاں پہ وہاں کے پہرے اتنے سخت ہیں کوئی وہاں پہ داخل بھی نہیں ہو سکتا، اور سورج کو بہت گرم روشن چراغ بنایا، زمین کا چولہا بھی ہے اور زمین کی زندگی بھی ہے، اور ہم نے بدلیوں سے بکثرت برسنے والا پانی برسایا، اور ہم نے اس کے ساتھ غلے اور پودا اگائے اور گھنے باغات، اور فیصلے کا ایک دن یقیناً مقرر ہے، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے، اور آسمان کو کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، آسمان پھٹے گا، آسمان کناروں سے بوگس اور بودا ہو کر ٹوٹ جائے گا، پھر آسمان پھٹ جانے کے بعد وہاں سے فرشتے اتریں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، اور پھر اس سے بھی چھوٹے ہو کر وہ ریت کے ذروں کی طرح پراگندہ اور بکھر جائیں گے۔ یقیناً جہنم ہمیشہ سے گھات لگا کر، تاک لگا کر بیٹھی ہے کہ وہ اپنے شکار کو بڑی ہی چابک دستی سے دبوچ لے۔ بے خوف ہو کر دنیا میں فساد مچا رہے ہو، ادھم اور دنگا مچا رہے ہو، لیکن یاد نہیں کہ جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اس میں پڑے رہیں گے، اس میں نہ کوئی ٹھنڈا چکھیں گے، نہ کوئی پینے کی چیز، خوشگوار ٹھنڈک وہاں پہ نہیں ہے، وہاں پر زمہریر جیسا ایک طبقہ ہے جہاں پہ بے انتہا سردی ہے، اور وہاں پر بہت گرمی ہے، درمیان والا کوئی موسم نہیں، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ پورا پورا بدلہ ہے ان کے لیے جو ہمارے حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو بری طرح جھٹلاتے تھے۔ ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر لیا، تو چکھو، ہم تمہیں عذاب کے سوا ہر کسی چیز میں زیادتی نہیں دیں گے، کسی اور چیز میں تمہیں بڑھاوا نہیں ہے سوائے عذاب کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں، اور ابھری چھاتیوں والی ہم عمر لڑکیاں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام ہیں جس میں کوئی بیہودہ گفتگو نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی طرح ان محافل میں، جن محفلوں میں لڑکیاں اور جام ہوتے ہیں، لوگ بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، وہاں پہ نہ کوئی بیہودہ گفتگو ہوگی، نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی، تیرے رب کی طرف سے ایسا عطیہ ہے جو کافی ہو جائے گا۔ اللہ ان کو ایسا نوازے گا کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا اس دن، اس رب کی طرف سے جو زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بے حد رحم کرنے والا، جس دن تمام فرشتے اور روح الامین صف بنا کر کھڑے ہوں گے، مگر کسی کو کلام کی اجازت نہ ہوگی مگر وہی جسے اللہ اجازت دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج کی گرمی اور پسینے سے لوگ گھبرا جائیں گے تو وہ آدم سے عیسیٰ تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کسی نبی کو یہ اجارہ نہیں کہ سفارش کر کے اللہ سے
حساب شروع کروایا جا سکے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی تو پھر وہ اپنے اللہ کے سامنے تمام بنی نوع انسان کا حساب شروع کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ ہے وہ دن حق کا، یہ وہ برحق دن ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کرے تو اسے کر لینا چاہیے۔ ہم تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، جس دن انسان دیکھے گا وہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، جو کہ وہ اپنے انجام بد کو سرمائز کر چکا ہوگا، اس کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اب میرے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ سورۃ نازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ، تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے خبیث جان نکل اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف، تو وہ پورے جسم میں بکھر جاتی ہے۔ پھر اس کو اس طرح سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے جیسا کہ بھیگی ہوئی اون سے گرم سلائی کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اور سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں، پھر بدن کے ہر حصے میں پہنچ کر جان نکالتے ہیں، ایک ایک جسم سے جان نکالتے ہیں، اور پھر ایک گرہ پتہ نہیں کہاں ہمارے جسم اور روح کی اللہ نے لگا دی ہے، دونوں گرہوں کو وہ گرہ کھول دیتے ہیں، جسم علیحدہ ہو جاتا ہے اور روح علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ پھر لے کر تیزی سے اڑتے ہوئے آسمانوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تیرنے والوں کی قسم ہے جو تیزی سے تیرتے ہیں، اور آگے بڑھنے والے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں، پھر کاموں کی تدبیریں کرنے والے ہیں۔ فرشتوں کی تمام ڈیوٹیز ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے بتایا کہ کبھی ان کی ہواؤں پہ ڈیوٹی ہے، کبھی ان کی جان نکالنے پہ ڈیوٹی ہے، کبھی ان کی بادلوں پہ ڈیوٹی ہے، کبھی ان کی عذابوں پہ ڈیوٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جس دن ہلا کر رکھ دیا جائے گا سخت زلزلہ، کہ دونوں زمین اور آسمان کو اتنے زور سے زلزلہ آ رہا ہوگا کہ پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اور لوگ اثر نو زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ زلزلے پہ زلزلہ، زلزلے کے ساتھ زلزلہ، کئی دن اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی کئی دنوں اس دن گھبراہٹ میں ہوں گے اور ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منکرین قیامت کا رواج تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا، وہ کہتے تھے یہ تو بڑی عام، یہ بعید از قیاس بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ یکلخت زمین کے اوپر ہوں گے۔ جب ان کو ڈانٹا جائے گا تو یکلخت زمین کے اوپر ہوں گے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات آ پہنچی جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طوا میں پکارا؟ فرعون کے پاس جا، اللہ نے فرمایا جا، اس کو جا کر اختصار، نرمی، ترغیب کے ساتھ، وہ حد سے بڑھ گیا ہے تو بھی اس کے ساتھ بڑی ہی بھلی بات کہنا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اور اسے کہنا کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کرتا ہوں، اس راستے کو تجھے دکھاتا ہوں، تو ڈر جا، تو ڈر جا۔ تو اللہ نے اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، وہ ید موسیٰ، اور پھر اس کے بعد اژدہا، اور پھر 9 روشن دلیلیں، لیکن اس نے ہٹ درمی کی، اس نے ضد کی، اس نے عناد کی، اس کے اندر انا کا بت تھا جو وہ ٹوٹنے ہی نہیں پا رہا تھا، اس نے موسیٰ کی اور اس کے رب کی نافرمانی کی اور واپس پلٹا اور دوڑ بھاگ کرتا رہا۔ پھر سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میری تکبر، اس کی تکبر کا عالم دیکھیے کہ وہ کہنے لگا میں سب سے اعلیٰ تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ وہ دنیا میں بھی راندہ درگاہ ہے اور ملعون ہے، اور قیامت کے دن بھی آگ کے عذاب میں چلے گا۔ بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے کہ فرعون جیسا طاقت، اقتدار اور غلبہ بھی تباہ ہو جائے گا، اس کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، تو اللہ سے ڈر کر عاجزی سے زندگی گزاری ہے۔ کیا تم زیادہ خلقت میں سخت ہو یا آسمان؟ ہم نے اس کو بنایا، پھر ہم نے اس کی چھت کو بلند کر کے اس کو برابر کیا، اس کے رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا، اور زمین کو اس کے بعد بچھایا، زمین سے پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا، تمہارے اور تمہارے چھپانے
پایوں کی زندگی کے ساز و سامان کے لیے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں اتنی خوبصورت چیزوں کو رکھا، کس لیے رکھا کہ تم اس دنیا میں کھاؤ پیو ریش کر کے چلے جاؤ؟ نہیں، پھر جب وہ ہر چیز پر جانے والی بڑی مصیبت آ جائے گی، اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، کوئی محنت، کوئی مجھے اپنا عمل یاد آ جائے جو میں نے کیا تھا، جس کے بعد مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ تو اس دن جو بجلیاں گریں گی اس پر حسرت و افسوس کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے۔ تو جو حد سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے لگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ۔ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، خواہشات کے نیچے مغلوب ہو کر اللہ کے حکم عدولی سے روک لیا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ تو اس سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر کے خیال تو کس خیال میں ہے؟ تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے۔ بے شک تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ قیامت کا سے ڈرانے کے لیے اسی شخص کو ڈر سنا سکتے ہیں جس کے دل میں اس کا ڈر ہے۔ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو خیال کریں گے گویا دنیا میں ایک دن یا اس سے پچھلا یا پہلا حصہ ہی ٹھہرے تھے۔ اتنا تھوڑا سا وقت ہے جو دنیا میں گزار کر جانا ہے، تو اللہ کو راضی کر کے چاہیے، اللہ کو راضی کر کے جائیے کہ قیامت کے دن بہت بڑا وقت ملنے والا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ سورۃ عبس، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ کیا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی سے بے توجہی کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو اپنے اس پیارے بندے پہ اتنا پیار تھا کہ انہوں نے اللہ نے اپنے نبی کو سمجھانے کے لیے قرآن میں قیامت تک کے لیے آیتیں نازل کیں کہ اے نبی تیرا کام نہیں کہ اپنے محفل میں آنے والے نیک صحابہ کو جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے سے دور کر، خواہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے چودھری بھی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ اللہ کو ان کی چودراہٹ سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو ان کے مال و دولت سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے جو باڈی لینگویج ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا کہ تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا، صرف یہ دو کام کیے تھے، کوئی زبانی کلامی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن اللہ کو اپنے قریب لوگوں سے اس قدر بھی بد اخلاقی گوارا نہیں، اور اللہ کو اپنے محبوب بندے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو سمجھانے کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے آیات نازل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا جو بے پرواہ ہو گیا، جو اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے اکڑتا ہے، اس کو تیرے کلام کی اور قرآن کی پرواہ نہیں، اس کے پیچھے پڑھ کر تم اس کو کلام بتا رہے ہو، اور تجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی اگر وہ پاک نہ ہوتا، اور جو دوڑتا ہوا کوشش کرتا ہوا اندھا ہونے کے باوجود تیرے پاس آتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، نبی تو اس سے بے توجہی کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے قبول کرے، جو ایسے صحیفوں میں ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ صحیفہ ہے کہ قرآن ایسے جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں، اس لوح محفوظ میں بھی اس کلام کی عزت ہے، تو کیا اس دنیا میں عزت نہ ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے وہ بلند کیے ہوئے، پاک کیے ہوئے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بہت معزز اور نیک ہیں۔ اس لیے قرآن کی عزت کرنی چاہیے، اہل قرآن کی عزت کرنی چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اللہ بھی ان کی عزت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا، انسان مارا جائے وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ یہ بد دعا ہے کہ انسان کے لیے سخت بد دعا ہے کہ
کہ اس کی مال اولاد کی ہلاکت اور تلف ہونے کی دعا سے کہیں سخت دعا ہے کہ تو وہ خود ہی دنیا سے چلا جائے، مر کر مٹی ہو جائے، انسان مارا جائے۔ اسے اللہ نے پیدا کیا اور کس چیز سے پیدا کیا؟ انسان کو تکبر اور ناشکری کیا زیب دیتی ہے؟ جو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ، اس کی ماں سے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر دنیا سے گزرنے کا راستہ، یہ راستہ اللہ آسان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا، قبر میں بھی مصلحت کے تحت رکھوایا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کا احسان ہے، اگر انسان کو قبر موت کے بعد کفن اور قبر نہ ہوتی تو وہ جانوروں کی طرح زمین پر پڑا رہتا اور متعفن زدہ ہو جاتا اور اس کی شکل بگڑ جاتی اور اس بے حرمتی ہوتی اور وہ بے پرد ہوتا اور اس کو درندے نوچتے۔ اس لیے اللہ نے اس کو قبر میں رکھوایا تاکہ اس کی ڈیڈ باڈی کی بھی عزت ہو، پھر جب اس کو چاہے گا اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے سارے نظام کو ذرا دیکھو اور سمجھو اور پھر دیکھو کہ کس قدر اللہ کے نظام ہیں۔ ہرگز نہیں ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی ہے، اس نے اپنا حکم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم نے بارش برسائی، آسمان سے خوب بارش برسانی، پھر اس کے ذریعے ہم نے زمین کو پھاڑا، عجیب طریقے سے پھاڑنا، خود بخود کبھی بھی کوئی دانہ یا کونپل زمین سے نہیں نکل سکتی، یہ اللہ نکالتا ہے، زمین پھاڑ کر نکالتا ہے۔ پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا، پھر ہم نے انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور کے درخت اور گھنے باغات اور فاکہۃ و ابا، پھل اور چارہ، اور تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان۔ پھر جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ہولناک سور پھونکا جائے گا، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، انسانوں کے دماغ کام کرنے چھوڑ دیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ محبت والا رشتہ بھائی، اللہ نے فرمایا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنے بیوی اور اپنے بیٹوں سے، اور ہر اس شخص سے جس دن کے اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس دن میں سے ہر شخص کی حالت ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم ننگے پاؤں ننگے بدن بے مختون اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر تو مرد روڑتے ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ اس سے کہیں سخت معاملہ ہوگا کہ یہ بات ان کی سوچ میں بھی آئے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ، کئی چہرے ہوں گے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، اور اس اللہ فرماتا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ خوش و خرم اپنے گھر والوں میں لوٹے گا، وہ ہنستے ہوئے اور خوش ہوں گے۔ اور کئی چہرے اس دن ان پر غبار آلود سیاہی ہوگی، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی، یہی وہ ہیں جو کافر اور فاجر ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ سورۃ تکویر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اتنی وسعت والے سورج کی شعاؤں اور روشنی کو لپیٹ کر بالکل بے نور کر دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کو قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم، ان کا نور اور ان کی جگمگاہٹ ختم۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جو زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے گئے ہیں، کشش ثقل ان کو روکے ہوئے، اس دن وہ چلائے جائیں گے۔ اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ان کی نفیس اور عزیز چیزیں زمین میں چھٹی پھریں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں ملائی جائیں گی، جانیں
جسموں سے ملائی جائیں گی، یہ سب کچھ دوسرے نفخہ کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ کچھ لوگ تو فقر کی وجہ سے بچیوں کو ویسے ہی زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور کچھ روایات کے نام پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ زندہ درگور گھر کی چار دیواری کے اندر، اس کی شادی نہیں کرتے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ بیوہ ہو جاتی ہے پھر شادی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے اس زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے پاداش میں اس کو یہ قتل کی سزا سنائی گئی تھی، اور بتاؤ یہ تم پر ظلم کس نے ڈھایا تھا۔ اور جب نامہ اعمال پھیلا کر سامنے آ جائیں گے، ہر نیک و بد عمل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور جب آسمان کی کھال کھینچی جائے گی، اللہ اکبر، جیسے کھال اتار دینے سے پورا عالم بالا آنکھوں کے سامنے آشکار ہو جائے گا، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، آگ لگائی جائے گی، جہنم تو پہلے ہی بڑی گرم ہے، قیامت کے دن مجرموں کے سامنے جہنم کو ریڈی کر دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور جب جنت قریب لائی جائے گی اور ہر انسان یہ جان لے گا آج وہ لے کر کے آیا ہے، اور پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور وہ کون سے ستارے؟ جو غروب ہو جاتے ہیں، جو چلنے والے اور چھپنے والے ہیں، اور رات کی جب وہ عصعص پھیل جاتی ہے اور صبح کی روشنی سانس چھاتی کی طرح پھیلتی ہے، سانس کی طرح وہ نکلتی، صبح کی روشنی جو سانس کی طرح ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، اور وہ ایک بہت ہی معزز رسول کا کلام ہے، جبریل امین، وہ بھی معزز، اور جس رسول پر وہ لے کر اترے محمد الرسول اللہ وہ بھی معزز، بہت قوت والا، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطاع ثم امین، وہاں پہ عرش پر وہ بات، اس کی بات مانی جاتی ہے، اللہ کے مقربین میں سے ہے۔ حضرت جبرائیل کے کہنے پر آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہ جب کہتے ہیں تو، اور اللہ کا حکم لانے میں وہ امانت دار ہیں۔ تمہارے ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ٹرولنگ کوئی نئی بات نہیں جو آج کے دور میں ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہی بدسلوکیاں ہوئی ہیں، یہی بد اخلاقیاں ہوئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور یقیناً اس نے اس جبریل کو افق کے ایک اور کھلے کنارے پر بھی دیکھا تھا۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل کو اپنی اصل فارم میں دیکھا، ایک سورۃ النجم میں، اور پھر دوسرا یہاں پر ذکر آتا ہے، یعنی ان کے 600 پر تھے، اور انہوں نے پورے افق کو اپنے پروں میں ڈھانپ رکھا تھا، اور وہ غیب کی باتوں پر بتانے میں ہرگز بخیل نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وحی اللہ کی طرف سے آئی، اور جبریل امین نے من وعن آپ تک پہنچائی، یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ جو لایا وہ طاقتور، جس پر اتارا وہ کتنا معزز، جس کا کلام ہے وہ کس قدر عظیم، تو پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ یہ کچھ نہیں مگر جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ بھئی تمہارے اپنے بھلے کی بات ہے، یہ جو چاہے تم میں سے سیدھے راستے پر چل پڑے، اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ انفطار شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے بکھر کر گر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور اللہ اکبر، شدید زلزلوں سے زمین جا بجا پھٹ جائے گی، اور پھر سمندر اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بہہ پڑیں گے، اور پھر سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ سوچیں یہ کیا عالم ہوگا کہ سمندر آپس میں مل رہے ہیں، سمندروں کے پانی ایک دوسرے کے اندر خلط ملط ہو رہے ہیں، اور آخر کار سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ جب قبریں جب وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، اور ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا، عذاب اور ثواب اس کو پتہ چل جائے گا، اس کو اندر اندر پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا، کس چیز نے دھوکہ دیا، جس نے تجھے
پیدا کیا تھا، تجھے درست کیا، تجھے برابر کیا، وہ تجھے اتنا خوبصورت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ پھر اس اللہ نے جس بھی صورت میں چاہا تمہیں جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں نہیں نہیں، تم جزا کو جھٹلاتے ہو، تم اللہ کے اس ملاقات کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ اللہ نے تم پر نگران فرشتے مقرر کیے ہیں، تم اللہ کی نگرانی سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں ہو سکتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، تمہارا کوئی مخفی سے مخفی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ یقیناً، بے شک یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار، بر سے لفظ نکلتا ہے، نیک لوگ، اور نافرمان لوگ بھڑکتی آگ میں ہوں گے، وہ اس میں جزا کے دن داخل کیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، اور اللہ وہ اس سے کبھی بھی غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت کا دن، وہ جزا کا دن، وہ بدلے کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی انسان کسی انسان کے معاملے میں کچھ اختیار نہیں رکھے گا، جو جس نے کیا، اور سب معاملے اس دن اللہ کے ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے ملاقات کا خوف کر کے دنیا سے جائیے۔ آگے چلیں، سورۃ المطففین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بڑی ہلاکت ہے ماں پر تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ المطففین، یہ ہے ماں پر تول میں کمی کرنا۔ تھوڑی سی چیز جو کہ آپ کسی کی زیادہ بڑی چوری نہیں کر رہے نا، تو تھوڑی سی چوری کرتے ہیں، اور بڑا مال نہیں چرا رہے، یہ کمینگی کی انتہا ہے۔ تھوڑی سے تھوڑی چیز کی بھی چوری کرنے والا کو جب موقع ملے تو پھر وہ بڑی سے بڑی چوری کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قوم بھی نبی پاک نے فرمایا کہ جو قوم ماں پر تول میں کمی کرتی ہے، اللہ اسے قحط سالی اور سخت مشقت اور حکمرانوں کے عذاب کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ لوگوں سے ماپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب تول کر یا ان کو ماپ کر دیں تو تھوڑا دیں۔ یہ لوگ کہ یہ سمجھتے نہیں کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ حقوق اور فرائض کی جنگ میں بھی حق پورا لے لیا، فرض ادا نہ کیا۔ یہ کرپشن چینز میں بھی دوسروں کو کمال لوٹ لوٹ کر کھا گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بڑے دن کی پیشی سے ان کو ڈراؤ، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، نافرمان لوگوں کے نامہ اعمال دائمی سخت قید کے دفتر میں ہوں گے، ایک بہت بڑی قید کے دفتر میں ہوں گے، سجین۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے گزر جانے والا سخت گناہگار۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے، ان کی بدعمالیاں سیاہ زنگ کی صورت میں ان کے دل و دماغ پر غالب آ چکے ہیں۔ اب نہ حق حق نظر آتا ہے، نہ باطل باطل نظر آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے۔ اللہ کی ناراضگی ایسی ہے کہ اللہ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ ان ظالموں کو میرے سے دور کر دو، حجاب میں رکھو جا کے، بے شک وہ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ پھر کہا جائے گا یہی ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، ابرار نیک لوگوں کا نامہ اعمال بہت ہی اونچے دفتر میں ہوگا۔ اور وہ تمہیں کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی پہچانے گا، پر رونق، تر و تازہ، خوش و خرم، دیکھتے ہی پہچان لے کہ کس قدر عیش آرام میں ہیں۔ ان کو ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، خالص شراب جو برتنوں میں بند ہوگی، جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو مہر ہوگی وہ بھی مسک اور کستوری کی ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اور اس میں ملاوٹ تسنیم کی ہوگی، یعنی کہ اس میں تسنیم کے پھول کی اور اس کی خوبصورت خوشبو اس میں داخل کی گئی ہوگی۔ عین یشرب
یشربو بہل مقربون، یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جس سے مقرب پئیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے آج، اور جب وہ ان کے پاس گزرتے تھے تو آنکھیں مارتے تھے اور آنکھوں کے اشارے کرتے تھے اور خوش گپیاں کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آتے تھے، اور جب مومنین کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے، اپنے تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کو وہی بدلہ دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يعملون۔ سورۃ انشقاق۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور آسمان اپنے کناروں سے پھٹے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہے، اور اس کو یہی لائق ہے۔ زمین و آسمان اللہ کا حکم سنتے ہیں اور انکار کی جرت نہیں رکھتے، کان لگا کر سنتے ہیں۔ اور جب زمین کو پھیلا کر اس کو چمڑے کی طرح کھینچ کر اس کی اونچ نیچ تمام شکنیں ختم کر دی جائیں گی، طول و عرض اس کا برابر کر دیا جائے گا، پہاڑ سمندر خشکی تری سب ختم، صرف ایک چٹیل میدان ہے، ہموار زمین ہے جس میں زیادہ آدمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ زمین کو کھینچا تو اس کے اندر کی ساری معدنیات نکل کر باہر آ گئیں، زمین خالی ہو گئی، اس کے بطن میں جو کچھ ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی شہادتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، زمین واضح کر دے گی، اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، اور یہی اس کو لائق ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت تو تم اس کو یقیناً مل لو گے۔ دنیا کی زندگی کی کمنٹری اس سے اچھی نہیں ہو سکتی تھی کہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشقت ہے، مشقت جھیل جھیل کر وہ دنیا کی زندگی گزار رہا ہے، آخر کار وہ اس دنیا سے گزر جائے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اسے آسان حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں میں خوش خوش لوٹے گا۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اور جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کے نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے، تو وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں مسرور تھا، مگن تھا اپنے بیوی بچے اور دنیا کی نعمتوں میں اور اللہ کے دن کی حاضری کو بھول گیا تھا، اور اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ کیوں نہیں، تیرا رب ضرور اس کو دیکھ رہا تھا۔ پس نہیں، میں شفق کی قسم کھاتا ہوں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان کے کنارے کی سرخی جو عشاء تک رہتی ہے، اور رات کی اور اس چیز کی جسے یہ رات جمع کرتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا 14ویں کا بن جاتا ہے، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں چڑھتے ہی چلے جاؤ گے، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورۃ البروج۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ آسمان میں اصل نمایاں اور ظاہر ہونے والی چیز برج جو دور سے ہی نظر آ جاتا ہے، تو اس لیے شہر کی بلند فصیلوں کو برج کہتے ہیں، اور آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے جو صورتیں نظر آتی ہیں انہیں بھی برج کہتے ہیں۔ یہ آسمانی ٹھکانے بھی برج ہیں جس سے شیطانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا دن، اور حاضر ہونے والے کی، اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے شاہد و مشہود اللہ، اور اس کے سامنے حاضر ہونے والے سب۔ اللہ فرماتا ہے مارے گئے خندقوں والے، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے۔ دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں اہل ایمان کو خندق کھود کر آگ میں جلا دیا گیا۔ سب سے صحیح واقعہ ایک کافر بادشاہ کا ہے جو صحیح مسلم میں صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت سے ہے، حدیث لمبی ہے، اس کے آخر میں یہ ہے کہ اس کافر بادشاہ کی رعایا کے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو اس نے گلیوں کے کناروں پر گڑھے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی، اور حکم دیا کہ جو شخص اسلام نہ چھوڑے اسے آگ میں پھینک دو، چنانچہ اہل ایمان کو ان گھڑوں میں پھینک
دیا گیا، اللہم لا تجعلنا، استغفر اللہ۔ انہوں نے ان کو مارا، اور یہ سراسر آگ تھی جو بہت ایندھن والی تھی، جس کے اوپر وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، کناروں پر بیٹھ کر ان کے جلنے کا تماشا بھی دیکھ رہے تھے، جو زندہ جلا رہے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان پر ایسے ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور مومنوں کو جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا خود گواہ تھے، اور انہوں نے اس کے سوا کسی چیز کا ان سے بدلہ نہیں لیا، یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو سب پر غالب ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو جرم بنا کر اس کی سزا دی۔ اللہ وہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ جو ان کو مار رہے تھے، اللہ نے بتایا کہ اب ان کو ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ جان نچھاور کر دینا، خواہ آپ کو اپنی زندگی ہی قربان کرنی پڑے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دنیا سے گزر کر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو بہت بڑی کامیابی کی بشارت اللہ دے گا۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات کو بیلنس کر دیا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، سخت آتی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی پکڑ ہی آتی ہے صرف، اللہ غفور بھی ہے اور بہت ودود بھی ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش مجید کا مالک ہے، عظیم الشان طاقتوں کا مالک ہے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ کیا تیرے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ فرعون اور سمود، بلکہ کافر جنہوں نے جھٹلایا ہے، یہ تو حق سے عناد میں دور پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو گھیرنے والا ہے۔ بلکہ وہ تو ایک بڑی شان والا قرآن ہے۔ اس قرآن کی شان اور عظمت کیا ہے کہ اس کو تو لکھنے والوں نے لوہے محفوظ میں لکھ رکھا ہے، جس میں کوئی کسی شیطان کا تو وہاں پر گزر تک نہیں، وہاں پہ تو فرشتے تک نہیں پہنچ سکتے سوائے مقربین کے۔ شیطان کا کلام الہی میں داخل ہونے کا کوئی گزر نہیں، نہ ہی کوئی امکان ہے۔ یہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یہ تجھے کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک محافظ ہے۔ بس انسان کو لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک اچھلنے والے پانی سے، ایک مہین پانی سے، پھر وہ کیا تھا؟ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اور بے شک وہ اسے لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ یوم تبلی السرائر، جب چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ہر وہ چیز جو چھپائی جاتی ہے، اور اس میں کیا کیوں چھپائی جاتی ہے؟ انسان اس چیز کو چھپاتا ہے جس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جس کا کام ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانچ پڑتال کرے گا۔ اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ سے بچنے کے لیے کوئی قوت اور مددگار نہیں۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ اس کے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے، یعنی زمین میں اس ورڈ میں پورا بارش کا سائیکل آ گیا کہ زمین آسمان پہ بارش سمندر سے بھاپ بن کر آسمان پر اڑتا ہے، وہاں سے بارش بن کر پھر زمین پہ آتا ہے، پھر بھاپ بن کے اڑتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سرکل چلتا رہتا ہے، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یقیناً وہ ایک دو ٹوک بات ہے۔ قرآن یہ بالکل دو ٹوک بات ہے، جیسے تم اپنی آنکھوں سے زمین کو پھٹتے ہوئے اور آسمان کو سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخوں کے درمیان
40 برس کا فاصلہ ہوگا، پھر آسمان سے بارش برسے گی تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، اور انسان کا کوئی حصہ نہیں جو بوسیدہ نہ ہو سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ دم کی ہڈی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے مخلوق کو جوڑا جائے گا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ تم خفیہ تدبیریں کر رہے ہو، اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ نے بھی تمہاری زندگی کے لیے ایک تدبیر کر رکھی ہے، تو کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو کہ دنیا میں کھا پی لے اور اترا لے، اینڈ ان کا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، سورۃ الاعلیٰ۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح بلند کر جو سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری، ہر شرک سے پاک ہے۔ اللہ جس نے پیدا کیا اور درست کیا، ہر چیز کو عمدہ ترین اور متوازن ترین شکل میں پیدا کیا۔ جو چیز بنائی اللہ نے خوبصورت کر کے بنائی، جس نے اندازہ ٹھہرایا اور ہدایت دے دی، پھر اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا کہ یہ نیک ہے کہ بد ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا، اللہ نے اس کی زندگی کو تمام کے تمام اسباب مہیا کر دیے، اللہ نے ہدایت دی۔ انسان کو ہدایات اللہ دیتا ہے۔ کون ہے جو انسان کو ماں کے پیٹ سے نکال کر یہ بتائے کہ اس نے دودھ کے لیے چوسنا ہے؟ اور اللہ نے کون ہے جو پرندوں کو ہدایت دیتا ہے کہ گھروں میں کیسے لوٹنا ہے؟ اللہ ہے جس نے چارہ اگایا، جس نے اس کو پھر سیاہ کوڑا کر دیا، اور تو ان قریب اللہ نے فرمایا کہ چارے کو دیکھو اگتا ہے، کھا لینے کے بعد وہ کوڑا ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ پھر ہم ضرور تمہیں پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا، اور مگر جو اللہ چاہے یقیناً وہ کھلی بات کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ ہر راز اللہ، کوئی راز اللہ سے راز نہیں، اور ہم تجھے یقیناً آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ تو نصیحت کر، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، گمراہوں کو نصیحت کرتے رہو، نصیحت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ نصیحت حاصل کریں گے تو ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ جو ڈرتا ہے، اور جو اس سے علیحدہ رہے گا وہ جو سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ جو سب سے بڑا بد نصیب ہے وہ اس سے دور رہے گا، جو سب سے بڑی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تزکیہ نفس کر لیں تو اللہ اس کو پاک کرتا ہے۔ جس نے اپنے رب کا نام پڑھا اور نماز پڑھی، بلکہ تم دنیا کی زندگی میں مشغول رہتے ہو اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ آخرت تو کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں درج ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والے کی خبر آ پہنچی؟ وہ کون سی وہ قیامت ہے؟ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھک کر بیٹھ جانے والے، سخت محنت کے باوجود جہنم میں جانے والے، سنت کو چھوڑ کر خود ساختہ عمل کرنے والے، دکھاوا کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے عمل گرد و غبار بنا کر زمین میں اڑا دیے جائیں گے، گرم آگ میں داخل ہوں گے، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر زریع ایک خاردار پودا ہے جو تازہ ہو تو اہل حجاز سے شبرک کہتے تھے، خشک ہو کر تو اور بھی زہریلا اور سخت کڑوا ہو جاتا ہے، اور وہ زریع ہے، وہ نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند جنتوں میں ہوں گے، اس میں وہ بےہودگی والی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اس میں ایک بہنے والا چشمہ ہے، اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، رکھے ہوئے وہ پیالے ہیں جن کی نہ کوئی دستی ہے نہ کوئی ٹونٹی، آب خورے ہیں، قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے ہیں، بچھائے ہوئے مخملی قالین ہیں۔ تو کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قیامت اور جہنم اور جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی جیسے تم اپنی آنکھوں سے موجود ان جانوروں کو دیکھتے ہو۔ ان کی تخلیق پر غور و فکر کرو کہ اللہ نے ان کو کیسا عجیب بنایا ہے، پھر آسمان پہ غور و فکر کرو کیسے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، پھر پہاڑوں کو دیکھو
دیکھو کہ زمین میں کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، اور پھر زمین کو دیکھو کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے، اللہ کی قدرت کی کاریگریوں کو دیکھو، اور پھر یقین رکھو کہ جنت اور دوزخ بھی موجود ہیں، اور بس تو نصیحت حاصل کر، صرف نصیحت کا تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر کوئی زبردستی مسلط کیا ہوا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کرنی، اور مگر جس نے منہ موڑا انکار کر دیا تو اللہ اس کو عذاب اکبر دے گا، اور بڑا عذاب، یقیناً ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، سورۃ الفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین اس سے ذی الحج کی پہلی راتیں مراد لیتے ہیں۔ اہل عرب ان ایام کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور ان دنوں میں ہر طرف سے لوگوں کا اجتماع مکہ میں آ جاتا تھا، لیکن 10 راتیں اللہ نے فرمایا یہ 10 راتیں ہیں، اور جفت اور طاق کی قسم، اور ان میں بھی بہت بڑی حکمتیں ہیں، جفت اور طاق۔ اللہ فرماتا ہے اور رات کی جب وہ چلتی ہے، کیا اس میں کیا یہ قسم بڑی قسم والی چیز نہیں ہے اہل عقل کے لیے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم، جو قبیلے کے لوگ تھے ستونوں والے، کہ ان جیسا اللہ نے کسی شہر میں پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے وادیوں میں چٹانوں کو تراشا تھا، جنہوں نے پہاڑوں سے کاٹ کر گھر بنائے تھے۔ اور وہ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ یہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے خود کو، بڑے پاورفل اور اسٹرانگ تھے، لیکن انہوں نے زمین میں فساد مچایا تو تیرے رب کا ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، بم برسا دیا ان پر، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ اور جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے، عزت دیتا ہے اور نعمت سے بخشتا ہے، تو اس کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ خوشحالی، اللہ کی عزت، خوشحالی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے۔ یہ جو آسودہ حالی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش ہے، کہ اس میں کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر یہ آزمائش میں تم فیل ہو گئے ہو۔ اور جب انسان کو اللہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کیوں نہیں، کلا نہیں، تم ان دونوں حالتوں میں یتیم کی عزت کرنی نہ چھوڑنا۔ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور مسکین کو آپس میں کھانا کھلانے میں لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے، اور تم میراث کا سب مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت محبت رکھتے ہو۔ تو پھر یاد رکھو اس دن کو بھی، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف باندھ کر آئیں گے۔ اس دن اللہ فرماتا ہے تیرے رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرمائے گا، اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، اور ان پر بالکل کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرنے گا، لیکن اس دن کا نصیحت کرنا اسے کہاں فائدہ دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے۔ وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نے اپنی حیات جاودانی کے لیے کوئی عمل آگے بیچا ہوتا۔ اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دے گا، نہ اس کی پکڑ جیسا کوئی پکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان جسے اللہ اور اس کے رسول کے کام کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ آج میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ سورۃ البلد شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور تو بھی تو اسی شہر کا باسی ہے محمد، اور والد اور ولد کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا بڑی مشقت میں، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ کبھی اس پر کوئی قادر نہ ہوگا؟ اپنی حقیقت پہچانتا، اس کو تو لائق یہ تھا عاجزی اور انکساری کا
سرچشمہ ہوتا، لیکن حالت یہ ہے کہ اکڑ فوں ہے، مسٹر اکڑ فوں، اور سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ کون ہے جو مجھے قابو کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں ڈھیر مال برباد کیا۔ یہ لفظ ہے کہ ہم جاہلانہ رسوم و رواج پر پیسہ برباد کرنے کو وہ بڑا فخر سمجھتا ہے، وہ بڑی بڑی برانڈ کی چیزوں کو خرید کر اس میں پیسہ برباد کرنے کا فخر سمجھتا ہے۔ کیا اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ اسے کسی نے دیکھا کہ وہ دریا دلی سے مال لٹا رہا تھا، اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مال کو دینے والا اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک ہونٹ اور دو، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنا دیے، اور پھر ہم نے اس کو نجدین، دو بلند جگہوں کی طرف رہنمائی کی۔ نجدین، دو بلند جگہوں سے مراد ماں کی چھاتیاں ہیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے مطابق ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے کہ انہیں منہ میں ڈال کر دودھ چوستا ہے، جس سے اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ اللہ نے، اور اس اکثر مفسرین نے نجدین سے مراد دو واضح راستے لیے ہیں، یعنی کہ صحیح اور غلط، یعنی اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے، بے تحاشا مال لٹاتے ہوئے اس نے کیسے گمان کر لیا کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، حالانکہ جن دو آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ نے بنائی ہیں، وہ زبان اور وہ ہونٹ جن سے وہ اللہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ بھی اللہ نے بتائے، یہ شعور صحیح اور غلط کا بھی اللہ نے دیا۔ یہ سب کا سب ہونے کے باوجود وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، بلندی سخت جد و جہد سے حاصل کرنے والی بے دریغ گھاٹی میں بھی گھس جاتا ہے، اور مشکل سے مشکل کام بھی سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ وہ مشکل گھاٹی گردن کا چھڑانا ہے، کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو، اور پھر وہ ان لوگوں میں سے نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی۔ یہ ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرتے ہیں، صبر اور تقوی کی تلقین کرتے ہیں، یہ لوگ خوش دائیں ہاتھ والوں میں ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، برکت والے ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں والے ہیں، ان پر ہر طرف سے آگ بند کر دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ سورۃ الشمس شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اللہ نے فرمایا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور اس نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا، اس نے نافرمانی اور پرہیزگاری کو القاء اس کے دل میں ڈال دیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں ملا دیا، اور سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ جب ان کا بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کے پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو ان کے رب نے انہیں اس گناہ کی پاداش میں پیس کر ہلاک کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ قوم غلط کام ایک نے کیا تھا، پوری قوم ہلاک ہوئی، کیونکہ جب آپ غلط کی پشت پناہی کرتے ہیں اور غلط روکنے کی قدرت کے باوجود اس کو نہیں روکتے، تو پھر آپ بھی عذاب میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اسے بدلہ لے سکتے ہیں۔ سورۃ اللیل شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، یقیناً تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، ہر بندہ مختلف چیزوں کی کوشش کر رہا ہے، پس جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، یعنی اس شخص سے اچھی بات کس کی جو اللہ کی دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جس شخص میں بھی بھلائی کی یہ تین اوصاف جمع ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے دریا دل ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی نافرمانی اور حرام سے بچتا ہے، اور سب سے اچھی بات یعنی اللہ کے ایک ہونے کو اور اس کی بات کو سچ مان کر اس کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر
پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی طبیعت اور میلان کے مطابق ہم اس کے لیے جنت اور نیکی کے راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور جس نے اس اچھی بات کو سچ مانا ہم اس کے لیے اس راستے میں سہولت کر دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا تو یہ بھی 3 اوصاف ہیں، شر کے یہ 3 جامع اوصاف ہیں۔ جو بخل کرتا ہے، اخروی انجام اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کی بات کی پیروی نہیں کرتا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا مشکل اور دوزخ کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پھر ہم مشکل راستے کو اس کے لیے سہولت دیں گے، اور اس مال اس کے ہرگز کام نہ آئے گا جب وہ دوزخ کے گھڑے میں گرے گا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، بلا شبہ ہمارے ذمے ہی یقیناً راستہ بتانا ہے، بے شک ہمارے ہی اختیار میں دنیا اور آخرت ہے، بس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرایا ہے جو شعلے مارتی ہے، شعلے مارتی ہے، اللہ فرماتا ہے، اور اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر بڑے بدبخت، الا من الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، ان قریب اس سے وہ بڑا پرہیزگار دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے، مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کے چہرے کے طلب کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق جو کمزور مسلمان غلاموں کو خرید کر کفار کے مظالم سے بچانے کے لیے آزاد کر دیتے تھے اور نیکی کا ہر کام خوشی خوشی کرتے تھے، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جندب بن سفیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھے تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے محمد مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ما ودعک ربک وما قلی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل کے آنے میں دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں۔ یعنی دوپہر کو سورج خوب روشن ہوتا ہے، اس کے بعد سیاہ رات چھا جاتی ہے، تو کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی وجہ سے ہے، تو وحی کی روشنی کے بعد اگر کچھ دیر کے لیے وقفہ ہو گیا تو یہ کیوں سمجھا کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دن بھر کی روشنی کے بعد انسانی جسم کو آرام اور سکون کے لیے رات کی ضرورت ہے، اسی طرح وحی کے بارے گراں کے بعد طبیعت کو وقفے کی ضرورت ہے۔ یہ وقفہ ہے، اس لیے اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے تجھے چھوڑ کر ناراض ہو گیا۔ یقیناً پیچھے آنے والی حالت تیرے لیے پہلی حالت سے بہتر ہے، یعنی آئندہ آنے والے دن آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ ان قریب تجھے تیرا رب وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو ڈھارس اور تسلی دی۔ اللہ کے نبی تھوڑے سے اداس ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں میں ملا، میری محبت ملی، اور پھر تجھے وہ بھی ملے گا جو کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کیا اب بولو اللہ کے نبی پر احسانات اللہ نے اپنی پرسنل ہو کر 1 on 1 بیس پر یاد کروا دیے؟ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ پس دی۔ اس نے تجھے راستے سے ناواقف پایا تو ہدایت نہیں دی؟ پس دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت بھی دی۔ پھر اللہ نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، پھر یتیم تو پس اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم ہو جاتے ہیں نا نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں، جب ہم پیسمسٹک ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اسکیپ گاٹنگ کرتے ہیں، ہم اپنے سے چھوٹوں پر اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات بتا دی کہ جب آپ کو غصہ آئے گا تو اپنے باس پہ نہیں چیخیں گے، اپنے سے سب آرڈینیٹ پہ چیخیں گے، تو وہ ایزی ایک ذریعہ ہوتا ہے غصہ اتارنے کا۔ تو اللہ نے فرمایا پس یتیم پر سختی نہ کر، بے چارگی میں بھی تلخ نہیں ہونا، اداسی میں بھی تلخ نہیں ہونا، اور سائل کو جھڑکیاں مت دے کیونکہ ان کے ساتھ نرمی
نرمی سے پیش آئے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو بہت ڈپریشن کا دورہ پڑا ہو تو یہ سورہ مبارکہ پڑھا کیجیے۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی کو اس ڈپریشن سے نکلنے کے ٹپس بتائے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ پازیٹیو سوچیں اور وہ نعمتوں کو یاد کریں جو آپ کی زندگی میں ہیں، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو نعمتیں یاد کوائیں اور ان کو امید دلائی کہ جو آج ہو گیا ہے، اگر سورج ہے تو رات بھی ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف۔ اگر کوئی اداسی کبھی کہ کوئی بے چینی، کسی کی جدائی زندگی میں آ گئی ہے تو یاد رکھیں کہ سورج کی روشنی کے ساتھ رات کا اندھیرا بھی دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس سے نکلنے کی ٹیکنیکس بھی اللہ نے بتا دیں کہ اپنی اللہ کی نعمتوں کو اظہار کریں اور اسکیپ گاٹنگ نہیں کرنی، اپنے سے چھوٹوں پر غصہ نہیں نکالنا۔ سورۃ الضحیٰ مکمل ہوئی۔ سورۃ الشعراء شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کو نور ہدایت سے روشن نہیں کر دیا، ذکر الہی سے نرم نہیں کر دیا۔ رسول صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کا اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ سختی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا کہ تیرا سینہ کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ سے وہ بھاری بوجھ بھی اٹھا لیا جو وحی الہی کی وجہ سے آپ پر محسوس ہوتا تھا، یعنی آپ کے اندر یہ کیپیسٹی اور ابیلٹی ڈیولپ کر دی کہ آپ وحی الہی کو لے سکتے ہیں۔ اور جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، آپ کا نام کا کلمہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر جگہ پر قیامت کے دن تک بلند کیا جاتا رہے گا۔ کلمہ شہادت میں، اذان و اقامت میں، خطبہ جمعہ میں، تشہد میں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پہ رسول کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کی اطاعت فرض ہے وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا کیا، آپ کا ذکر خیر بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مشکل کے بعد آسانی نہیں، اللہ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک قاعدہ یہ بتایا کہ جتنی بڑی مشکل مرضی آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو حکمتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو اس آیت کو یاد رکھا کیجئے کہ اللہ اس مشکل کے بعد آسانی کا راستہ میرے لیے کھولے گا، اور ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، لیجر ٹائم ایکٹیویٹی آپ نے کیا کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے میں، اس کی مخلوق کی عبادت، اس کی مخلوق کو خوش کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں۔ جب بھی فراغت ملے ہر چیز سے منقطع ہو کر اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ذکر الہی سے تعلق جوڑ لیں، تلاوت قرآن کریم کریں، اور یعنی مقام رغبت اپنے اللہ ہی کی طرف رکھیں۔ اللہ نے یہ بات بار بار ہمیں بتائی کہ محنت و مشقت کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر صرف آپ کو اللہ کے ذکر سے راحت ملنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور رغبت سے اپنے اللہ کا ذکر کیجیے۔ سورۃ التین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون ایسے پھل ہیں جو اپنی فوائد اور اپنی جامعیت میں بہت ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور طور سینا کو اپنی احسانی تقویم کے لیے پیدا فرمایا، جس سے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے خواص بھی اور ان کی خصوصیات بھی۔ اور طور سینا کی وہ پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اس امن والے شہر جو مکہ والا شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا کے سے الفاظ نکالے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ تو اللہ نے اپنے اس پیارے خلیل کی الفاظ بھی دہرا دیے
اس امن والے شہر مکہ کی ہم نے قسم کھائی ہے ان چیزوں کی، ان 4 چیزوں کی قسم اللہ نے کس چیز پر کھائی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق خوبصورت ہے، اس کا رنگ دیکھ لیں، اس کی شکل، اس کی بود و باش دیکھ لیں، اللہ نے اس کی خوبصورت سانچے میں اس کو ڈھالا، اور پھر اللہ نے اس قدر خوبصورت انسان بنایا، لیکن اس کے بعد اس نے جب اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کیا، اپنے سسٹمز کو کرپٹ کر لیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، تو پھر وہ اسفل سافلین، سب سے نچلوں میں سے نیچے پر چلا گیا۔ یعنی وہ اپنی عقل اور فطرت سے اپنے مقصد تخلیق کو نہ پہچان سکا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بتایا کہ وہ انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کر، حیوانیت کے درجے سے نیچے اتر کر، سب مخلوقات کے سلسلے میں سب سے نیچے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے غیر نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی رکے گا نہیں، کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی اس کا کنیکشن لاس نہیں ہوگا۔ تو اے نبی، اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حکم دیا کہ وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو اس نے جھٹلا دیا اور اللہ نے اس کو اسفل سافلین میں بیچ دیا، تو پھر قیامت کے دن کو یاد کرو کہ اس دن اللہ تمام انسانوں کے تمام معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ سورۃ الاعلیٰ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کی پہلی 5 آیات وحی اس سلسلہ وحی الہی میں سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اس کے کرم کی انتہا ہے کہ اس نے انسان کو علم جیسی بلند ترین صفت سے نوازا، قلم کے ساتھ علم سکھایا، جس سے علم محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا ہے۔ تو قلم کی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بتائی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے قلم کی قسم کہی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا علم اور قلم کا آپس میں بڑا گہرا اور چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، جب تک وہ لکھیں گے نہیں اور اپنی باتوں کو ریکارڈ نہیں کریں گے، ان کو یاد کچھ نہیں رہے گا۔ تو اللہ نے علم کی اہمیت کو اسٹیبلش کر دیا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کی تعلیم، اللہ نے وہ تمام چیزیں انسان کو علم دے دی جو انسان کے علم میں نہیں تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا، ہرگز نہیں۔ بے شک یقیناً انسان حد سے نکل جانے والا ہے۔ یعنی انسان، جب ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ بات اس نے 3 بار کہی۔ نبی پاک جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اسے ڈانٹا اور کہنے لگا تم جانتے ہو کہ اس شہر میں سب سے زیادہ مجلس کس کی ہے؟ میری۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری کہ وہ اپنی ہم مجلسوں کو بلا لے۔ انسان حد سے نکلنے والا ہے کون؟ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دے رکھی ہو اور اس کو غنا عطا کر دیا ہو، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، اور جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو پھر وہ بڑا اتراتا ہے۔ بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان الی ربک الرجع۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تیرے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ آیت میں اس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو جہل جو نماز کے دوران روک رہا تھا، جو اس بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے منع کیا اور جھٹلایا اور منہ موڑا تو کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو اگر وہ نہیں باز آئے گا تو ہم ضرور پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعًا صفع یسفع، زور سے کھینچ کر گھسیٹنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹے کی خطا کار کی ہے۔ بس وہ اپنے ہم مجلسوں کو بلا لے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کا کہنا مت مانو اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ یعنی ابو جہل جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اس کے کہنے پر نماز پڑھنے سے رکنا نہیں ہے، اور زیادہ
اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے، والہانہ پن کا اظہار کرنا ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے اپنے رب کے قریب ہو جانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان اپنے اللہ کے قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سجدے زیادہ کرنے چاہیے اور سجدے میں دعا مانگنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس بات کی ترغیب دی ہے۔ سورۃ العلق ختم ہوئی، سورۃ القدر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ بے شک ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔ قدر کون؟ یہ لیلۃ القدر۔ قرآن مجید میں اس آیت میں لیلۃ القدر کی دو فضیلتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، اور دوسرا یہ رمضان میں آتی ہے۔ رمضان کے آخری 10 عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور اس القدر میں تقدیر والی رات ہے، یعنی ہر ممکن کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جو کچھ سال بھر میں ہونا ہوتا ہے اس رات میں اس کا فیصلہ کر کے فرشتوں کو محفوظ کر کے لوہے محفوظ میں محفوظ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اسے سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی اس رات فرشتوں کو نئے ایک پورے سال کی ڈیوٹی سونپی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ عظمت والی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جبریل امین اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات کی عبادت 1000 رات سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر میں آسمان دنیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہو گیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ اس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کے حکم سے ہر کام کا فیصلہ کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ جو کوئی بھی فرشتوں اور جو اس رات میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر اور اس کے بعد اعتکاف کے سارے مسائل انشاءاللہ وہ ہم کبھی پھر ڈسکس کریں گے کہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، اور اس میں مستعدی شو کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، اپنی ازواج کو بھی جگاتے تھے، اور پوری محنت کرتے تھے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ سورۃ البینہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے، یعنی کس چیز سے باز آنے والے نہیں تھے؟ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو کھلی دلیل آئے گی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مانیں گے، اور وہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ایک رسول جو اللہ کی طرف سے ایک صاف ستھری کتاب پڑھتا ہے جو کہ صحیفوں میں بند ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اس کلام میں کوئی ناپاک بات، کمزور یا بے بنیاد قصہ نہیں ہے، اس لیے یہ پاک کتاب ہے اور مطہر صحیفوں میں ہے۔ یہ کتاب جس میں لکھے ہوئے میں مضبوط احکام ہیں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی۔ ان کا کفر، ضد اور عناد جاہلین مشرکین یہ اس کھلی دلیل کے باوجود اس کتاب میں انکار کرتے رہے، اور ان کو حکم تو یہی ملا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں سال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں، مخلصین لہ الدین، یعنی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کسی بھی اور کے لیے نہیں، کوئی یہ عبادتیں خالص وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو اس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہی مضبوط ملت ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی مخلوق سے سب سے برے لوگ ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں، مخلوقات میں سب سے بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے خالق کو پہچانا نہ اس کے حکموں پر عمل کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو شر البریہ مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق کہہ رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کرنے کا عمل کیے یہ لوگ مخلوقات میں سب سے بہتر ہوں گے، اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس عدن کے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ تو مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق دوزخ میں جانے والے ہیں، اور مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ الزلزلہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم
رحیم ہے۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی زلزلے سے، اور جب زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ دہشت اچانک ان واقعات کے ظہور ایک کے بعد ایک واقعہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کرے کیا۔ اور جس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، اس دن جس دن لوگ گروہ در گروہ اس لیے باہر نکلیں گے کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا۔ اتنی بڑی تسلی ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے وہ بچنے نہیں پانے کا، اور جس نے نیکی کی ہے کوئی بھی اس کی نیکی کو اکنالج نہ کرے، اللہ اس کو دیکھ چکا، اللہ اس نیکی پر اس کو بدلہ بھی دے گا۔ سورۃ عادیات شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے سر پٹ دوڑے لگاتے ہیں، ہنہنانے کی آواز، سانس کی آواز، ہانپنے کی آواز۔ اس میں دیکھیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز کیا ہے بڑی خوبصورت ڈسکرپشن سے کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان گھوڑوں کی، سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پوری اپنے پاؤں زور سے چلنے کی وجہ سے، جب وہ پتھروں پر زور سے پاؤں مارتے ہیں تو اسے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ پھر وہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے عرب تاکہ وہ لوگوں کو بے خبری میں ڈالیں، اور وہ اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں، اور اس کی فوج میں دور، دشمن کی فوج میں دور جا گھستے ہیں۔ اتنے تمہاری بات مانتے ہیں یہ گھوڑے جن میں طاقتیں تم سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن تم کیسے نہ شکرے ہو کہ اپنے رب کی بات نہیں مانتے۔ ان گھوڑوں کو دیکھو جو تم ایڑ لگاتے ہو تو وہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر تمہارے مقصد اور تمہارے کام کو پورا کر کے آتے ہیں۔ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ نعمت کا انکار، نعمت کی ناشکری، وہ اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے لیتا ہے، اور وہ اس بات پر وہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے۔ بے شک وہ مال کی سخت محبت میں مبتلا ہے۔ حرص، طمع اور بخل ایسی عادتیں اس کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اللہ کی بات کو مان کر بھی نہیں مانتا۔ کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ باہر نکال پھینکا جائے گا؟ یعنی انسان اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے اور مال سے شدید محبت کے باوجود اپنے مالک کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہیں کرتا، تو یاد رکھیں کہ سب دنیا میں اللہ کا ہے اور آخر میں اللہ ہی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبروں سے انسانوں کو اٹھائے گا، ان کے دلوں اور سینوں کے اندر موجود ہر ایک چیز کا احاطہ کرے گا، اس کو حاصل کرے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، بے شک تیرا رب اس دن خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ظاہری اور باطنی سب اعمال کا پتہ ہے، اس لیے اللہ کے علم کا لحاظ کر چاہیے۔ سورۃ القاریعہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، اور تجھے کیا خبر کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ یوں ہوں گے جیسے کہ رنگ برنگی اون۔ یعنی اللہ قیامت کے دل کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون، اور جس کے نامہ اعمال کے وزن بھاری ہو گئے، یہی لوگ دل پسند عیش میں ہوں گے۔ عیشت راضیہ، وہ زندگی جس پہ وہ راضی ہو گئے، اپنے مرضی اور دل کی خوشی سے وہ چیزیں حاصل کریں گے، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تجھے کیا خبر کہ حاویہ کیا ہے؟ بے شک وہ ایک بھڑکتی ہوئی سخت گرم آگ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ سورۃ التکاثر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے لوگو، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ہو، اور وہ دنیا میں اسی کثرت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کثرت کے ساتھ غفلت آتی ہے، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں، یعنی کہ تم نے اپنی موت کے وقت تک اپنی ان چیزوں کو، اپنی ان انٹرسٹس کو ختم نہیں کیا۔ اور کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لو گے، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا، تمہیں یقین آ جاتا کہ کیا کہ دوزخ ہے، تم ضرور دوزخ کو دیکھنے والے ہو۔
پھر ضرور تم اسے یہ عین الیقین سے دیکھو گے، پھر اس دن تمہیں نعمتوں کے متعلق ضرور سوال پوچھے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں تک شکر ادا کیا اور کہاں تک نہ شکری کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، سورۃ العصر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ عصر کے وقت کی قسم، عصر کے زمانے کی قسم، اس چیز کی قسم کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جاتا ہے، انسان گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، جب سب کچھ دنیا کو سمجھ کر اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر وہ لوگ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور انسانوں کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کی نظر میں بہت کامیاب شخص ہے اور اس نے اپنے آپ کو ناکامی سے بچا لیا۔ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور جو لوگوں کو صبر کا حکم دے اور خود بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ سورۃ الہمزہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ ہمزۃ اللمزہ، جو لوگوں کے اندر لگائی بجھائی کرتا ہے اور نفرتیں پیدا کرتا ہے اور انسانوں کے تعلقات آپس میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو چغلیاں لے کر دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے شخص ناپسند ہیں اور وہ دوزخ کی ایک ایسی وادی میں گریں گے جس کا نام ویل ہے۔ جس نے اپنے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھتا رہا، کیا وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطامہ میں داخل کیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ حطامہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے حطامہ ایک اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ آگ اللہ نے بھڑکائی ہے تو سوچو وہ کیسی ہوگی۔ اس لیے اللہ کی اس آگ سے ڈر جاؤ، وہ جو دلوں پر جا پہنچے گی، یعنی اتنا جسم کو، باڈی کو جلا دے گی اور پھر وہ دلوں تک جا پہنچے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے مکمل طور پر، آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں ان کو وہاں پر قید کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بے شک اس نے ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا۔ کیا تھا وہ ہاتھی والوں کا قصہ؟ یہ عام الفیل ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ ابرہہ صبا حبشی یمن سے یلغار کرتا ہوا مکہ پہنچا، کیونکہ اس کا دل تھا کہ تمام اہل عرب مکہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنے کی بجائے اس کے کلیسے کی طرف رجوع کریں، تو لہٰذا اس نے اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلا اور وہ لشکر لے کر مسلمانوں کے ملک یعنی کہ مکہ پہنچ گیا۔ وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس خانہ کعبہ کو ڈھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر بیکار کر دیا، ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو کہ کمریوں جیسے تھے اور ابابیل سے تھوڑے سے بڑے تھے، اور ان کے منہ میں ایک اور ان کے پنجوں میں دو، اس طرح سے ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں کو پھینکتے ساتھ ہی ہر بندہ نہیں مرا، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو رونتے گرتے پڑتے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر مرنے والے ہر چشمے پر گر رہے تھے، اور ہر ایک کیونکہ ان کو اس پتھر کے لگنے کے بعد ان کے اعضاء جھڑنا شروع ہو گئے، اور ان کو پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں پھینکتے تھے تو اس کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، یعنی بالکل خشک ہو کر جو ادھر ادھر بکھر جاتی ہے چیز، جانور کی لید۔ تو اس انگریزوں کے عذاب نے ان کے اعضاء کو بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو خوب جانتا ہے اور اللہ اپنی چیز کو، اپنے کام کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ سورۃ قریش کے دل میں محبت کی ڈالنے کی وجہ سے، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قریش تھے وہ 2 سالانہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ جو تھے ایک سفر ہوتا تھا سردی میں اور ایک ہوتا تھا گرمی میں۔ تو یہ جو قصی بن کلاب تھا، اس نے یہ 2 سالانہ تجارتی سفروں کی داغ بیل ڈالی تھی،
پہلا جو سفر ہوتا تھا وہ ہوتا تھا گرم موسم میں شام کی طرف، کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے، اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف، کیونکہ وہ گرم علاقہ ہے۔ تو اس سفر میں محبت ڈال دی، اگر ایسا نہ اللہ تعالیٰ کرتے تو وہ سفر ہی نہ کر پاتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سردی اور گرمی کے محبت کی سفر کی محبت ڈال دی۔ تو اب ان کو چاہیے کہ اس رب کی گھر کی عبادت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں خوب بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو کھانا دیا اور امن دیا، اس لیے ان پر لازم ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ سورۃ الماعون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جٹلاتا ہے؟ یہ بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں بھی روک لیتے ہیں۔ اس ماعون سورہ مبارکہ میں اللہ نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ اس کے پاس مال و دولت ہے تو وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور پھر اس کے پیچھے اللہ نے وجہ کیا بتائی کہ ان کی نمازیں ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کو اللہ سے ملنے کا یقین نہیں، تبھی تو وہ صرف دکھاوا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی عقل اور سوچیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کسی انسان کو اس کا جائز حق بھی نہیں دیتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حقوق اللہ کی کو مکمل طور پر ادا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ حقوق العباد کو ادا کر سکیں۔ جس کا حقوق اللہ صحیح نہیں ہے، ان کی عبادتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ حقوق العباد میں بھی ڈنڈی ضرور ماریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ اتنے تھوڑ دلے اور تنگ دل ہیں کہ ان کو کسی دوسرے انسان کو عام برتنے کی چیز جیسے جھاڑو، ڈوئی، گھر کی سیڑھی یہ بھی نہیں دیتے کہ جس کے استعمال کرنے سے وہ چیز خراب بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل کی جو تنگی ہے ان کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ آگے چلیں تو سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کثیر خیر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، خیر کثیر، بے انتہا کثرت۔ ہر خیر اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور کوثر ایک جنت میں نہر کا نام بھی ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، اور میدان محشر میں آپ کو کوثر کی نہر سے نکلا ہوا پانی کا حوض نصیب کیا جائے گا، اور جس میں کہ جو ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ پھر قیامت کے دن تک پانی اس کو جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ میں نہر کوثر، خیر کثیر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے خاص عطا کی ہے، اور جنت کے اس نہر کوثر میں خوبصورت اس کی مٹی اور مہکنے والی خوشبو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا استقبال نہر کوثر، حوض کوثر پر کریں گے، اور وہاں ان کو پانی پلائیں گے، اور اس کا پانی اس کے پرنالوں سے گرے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حوض، اس کے جو برتن ہیں وہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور تارے بھی اس رات کے جو بغیر بادلوں کے تاریک رات ہو۔ جنت کے برتن ہیں جن میں کوئی پیے گا اس وقت تک جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ پیاسا نہیں ہوگا، اور جنت اس حوض میں سے جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، اس کا طول اور عرض برابر ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ خوبصورت نہر ہے، کیونکہ اس کو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لیکن اس کام کو اتنی خیر کثیر عطا فرمانے پر آپ نے اترانا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی دیں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر اپنے نبی سے کہلوایا تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے اپنی ہر جذبے اور اپنی عبادت کو خالص کر لیں، بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بیٹا فوت ہوا تو بڑا خوش ہوئے مشرکین کہ محمد ابتر ہو گیا، دم کٹا ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تیرا تو نام قیامت کے دن تک اللہ نے بلند کر دیا ہے، تیرا دشمن ہے جس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، کیونکہ اللہ چاہے تو
کس کو کیا کر دے۔ آگے چلے تو سورۃ الکافرون شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے، اور اس سورہ کا مضمون یہ ہے کہ کافروں کو سنا دو کہ مسلمان کفر پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، اس مسئلے پر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمپرومائز کی، اور بار بار بتا دیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کی عبادت پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں، شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اس لیے اے کافروں، میں کبھی عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو لگا رہے، پھر دیکھیں گے ان قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون صحیح راستے پر نہیں ہے۔ سورۃ النصر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ مدنی سورہ۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی، اور یعنی مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہو چکی ہے، اور تو دیکھتا ہے کہ لوگ فوج در فوج اب اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، اور 1 سال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وفود کا استقبال کیا۔ لوگ آ رہے ہیں اور بیعت قبول کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی کامیابی مل گئی، فتح مکہ بھی مل گئی، لوگوں نے آپ کو ایکنالج بھی کر لیا، فیم بھی مل گئی، نیم بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، حکومت بھی مل گئی، یہ سب مل گیا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اتنی کامیابیوں کے باوجود اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ کامیابی آ جائے تو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے تو کیا کرنا ہے، اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے اور بہت کرنا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، لیکن وہ چونکہ رنگ اس کا سرخ و سفید تھا، اس لیے ابو لہب کہتے ہیں شعلہ، اس کے رخساروں کی خوبصورتی اور سرخی کی وجہ سے، اور اس کے طبیعت کی تیزی کی وجہ سے اس کا نام ابو لہب مشہور ہوا، اور پھر جب وہ جہنم میں داخل ہوا تو واقعی وہ شعلے والا بن گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی اور ہر موقع پر آپ کی مخالفت کرتا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی کھانے کی، اور ان کو پھر اسلام کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی، تو اس نے کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم نے ہمیں اس لیے یہاں پہ بلایا ہے؟ تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نازل کیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس سے اس کا کوئی مال کام نہ آیا جو اس نے کمایا، اس کے اولاد، اس کی بیٹے، ہر وہ عمل جس پر انسان اترا سکتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اترایا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ ثویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کیا تھا، اور اس نے نبی پاک کو دودھ پلایا تھا، اور جب ابو لہب فوت ہوا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی کو خواب میں ابو لہب بہت بری حالت میں دکھایا گیا۔ اس نے پوچھا تم کس چیز کو ملے؟ ابو لہب نے فرمایا کسی خیر کو نہیں ملا سوائے اس کے کہ اس کی اور اپنی انگلی کے درمیان پلایا گیا ہوں، یعنی ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت عذاب سے تخفیف کر دی گئی ہے۔
اللہ तबारक व तआला ने इस बंदे के लिए कुरान पाक में स्पेशल नेम के साथ ये बताया कि ये अनकरीब भड़कती हुई शोले वाली आग में दाखिल किया जाएगा। और अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका सलाम अरवा बिनते हरब बिन उमैया था, और ये कुरैश के ऊंचे नसब वाली खातून थी। अबू सफियान बिन हरब बिन की बहन और मुआविया की फूफी थी, और खामद की तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त अदावत रखती थी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी इस हाल में है कि ईंधन उठाए हुए है, तो वो आग में दाखिल होगी, यानी वो गुनाहों का बोझ उठाए हुए जहन्नुम की आग में दाखिल होगी। और उन लोगों के, और दूसरा ये कि वो रसूलों में से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत की आग भड़काती थी। वो अपने पीठ पर ये आग लाद कर आपकी राह में कांटे बिछाती थी। तो अल्लाह ने फरमाया ये बुरी उसकी जो अदावत है उसके नतीजे के तौर पर वो दोज़ख की आग में दाखिल होगी। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम बिरहमतिक। इसके गले में मूंद की मजबूत बटी हुई रस्सी होगी, मसद खजूर की छाल की रस्सी को जो दरख्त से मजबूत बट कर बनाई जाती है, जहन्नुम में इस हाल में दाखिल होगी कि इसके गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। इससे मुराद वो जंजीर है जो आग में होगी, जिससे मुजरिम पिरोए जाएंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम बिरहमतिका, एक जंजीर जिसकी पैमाइश 70 हाथ है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम बिरहमतिका। सूरत अल इखलास शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह जो माबूद बरहक है, कायनात का खालिक है, कायनात का मालिक है, मुदब्बिर है, मैनेजर है, अल्लाह एक है। वो हस्तियां दो नहीं, वो यकता है, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह ऐसा है कि एक ऐसी बेसरदार है, वो बड़ा मलजा व मावा है, एक ऐसा बड़ा पनाहगाह है जिसके मुकाबले में कोई किसी को पनाहगाह नहीं दे सकता। इस कदर बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, जो खोखला नहीं। अल्लाह ताला बेपरवाह है, अल्लाह असमद है, एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई सानी नहीं और उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा कोई नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई उस जैसा अब दुनिया में मौजूद ही नहीं। अल्लाह की ज़ात का बेहतरीन तारुफ, इसको एक दफ़ा पढ़ने से 1 तिहाई कुरान यानी कि 10 सिपारे पढ़ने का सवाब मिलता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल फलक शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तू कह दे मैं मखलूक के रब की पनाह पकड़ता हूँ, मैं सुबह के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की। तो ये पनाह मांगने के लिए जामिया सूरत है। अब इसमें क्या कुछ आप ऐड कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने पैदा की, वो नज़र बद हो, वो मूजी डंगने वाले जानवर हों, वो खशरातुल अर्ज़ हों, वो कोई जरासीम हो, वो कोई बीमारी हो, वो कोई आपके अंदर का शर हो, वो कोई शैतान हो। अल्लाह तेरी हर शर से मैं पनाह में मांगती हूँ, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। इसमें देखें कि हर शर के साथ अल्लाह ने कुछ मखसूस शर बताए कि इन शरों से अपने आप को महफूज रखो। शरीर लोग, सख्त अंधेरे वाली रात, जिसमें रात की तारीकी सख्त हो गई हो, तो इसमें फिर क्या होता है, फिर उसमें शयातीन और शरीर लोग ख़ास तौर पर ऐसी रातों का फ़ायदा उठाकर बहुत से ख़तरनाक काम करते हैं। जैसे डाकू, कातिल, चोर रात को निकलते हैं। और रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे भी रात को बनाए गए थे। और जो लोग रातों को मजलिसें करते थे, मुनाफिक, तो रात को जंगली जानवर निकलते हैं, रात को सांप बिच्छू निकलते हैं, शेर चीते निकलते हैं, मच्छर खटमल रात को निकलते हैं। और रात के वक़्त डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक अक्सर बीमारियों के जरासीम रात अंधेरे में पैदा होते हैं और सूरज की रोशनी से हलाक हो जाते हैं। फिर जो आपको ये वहम
وہم اور ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں یہ رات کو ہوتے ہیں اور گھپ اندھیرے میں، پھر انسان اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس اندھیری رات کے میں نے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ کتنا خوبصورت چاند ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ غاسق ہے جس کی شر سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ پھر گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ نفوس یا وہ عورتیں جو جادو ٹونا کرنے کے لیے گرا لگا لگا کر اس پہ منتر پڑھ کر دھاگے باندھ کر پھونکے مارتے ہیں، اور خاص طور پہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے جس کو نعمت ملی ہو اس کے نعمت کے زوال کی تمنا کی جائے، یہ نعمت مجھے نہیں ملی تو اس کو بھی نہ ملے۔ تو جو حاسد ہے وہ پھر انسان کے درپے ہو جاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاسد کے حسد سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ آگے چلے، سورۃ الناس شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو کہہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود برحق کی، من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے 3 ناموں کا ہم نے وسیلہ لیا، اللہ جو رب الناس ہے، جو مالک الناس ہے، جو الہ الناس ہے، وہ کس سے شر سے؟ اس شیطان کے شر سے جو انسان کے دل میں آ کر وسوسہ اندازی کرتا ہے، جو انسان کے سینوں میں آ کر اللہ کے اور لوگوں کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو خواہ وہ جنوں میں سے ہو، کیونکہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ برائی ڈالے، اور شیطان کا کام، فرشتے کا کام بھلائی کا الہام کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنوں میں سے اس کا ایک قرین ساتھی مقرر کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مجھے نیکی کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو یہ شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ڈرا کر وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان انسان کے اندر وسوسہ اندازی اور فتنہ انگیزی پر کرتا ہے، اور لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف وسوسہ کر سکتا ہے، وہ انسان کو عمل پر آمادہ نہیں کر سکتا، صرف ایک برائی اور شک کا بیج بو سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کا ذکر سے پناہ حاصل کرتے ہیں تو یہ شیطان ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے اور ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی رحمت سے آج 30ویں سپارے کو سمجھ کر پڑھنے کی تو پڑھ چکے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔